الرحمن الرحیم، اخلاص کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس کو اکثر محدثین کتابوں کے شروع میں لکھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ انسان اپنی نیت میں اخلاص پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت کر لے تو انسان کے عمل کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان کے عمل میں اخلاص نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو تو اس انسان کے عمل کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز پڑھی اللہ کے لیے نہیں پڑھی، اخلاص نہیں تھا اس میں، صرف لوگوں کو دکھلانا تھا، تو اس نے شرک کیا ہے، یعنی اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ خیرات کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اخلاص نہیں تھا، صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے تھا، اس صدقہ خیرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے بھی شرک کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھلا کر نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھلا کر صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہے، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ آخرت میں اعمال کا وزن ہوگا، اعمال میں وزن اس وقت آئے گا جب اس میں اخلاص ہوگا، جب اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مقصد آئے گا، اللہ کو راضی کرنے کا مقصد آئے گا، اس وقت آپ کے اعمال میں وزن ہوگا، ورنہ اعمال بھی بے وزن ہو جائیں گے اور ان کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں رہے گی۔ اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک حدیث ذکر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شخصوں کا حال بیان فرمایا ہے، ایک شہید کا، مجاہد کا، دوسرا سخی کا، تیسرا عالم کا، کہ مجاہد کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں لایا جائے گا، مجاہد کہے گا یا اللہ میں نے جہاد کیا، اپنی جان قربان کیا آپ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں مجاہد کہیں، لوگ تمہیں بڑا سپہ سالار کہیں، لوگ تمہیں بڑا بہادر کہیں، وہ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، دنیا میں تمہیں مجاہد کہا جا چکا، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیں۔ اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا، سخی کہے گا یا اللہ میں نے مال خرچ کیا، آپ کے راستے میں بہت زیادہ مال خرچ کیا میں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم مال اس لیے تم نے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں بڑا مالدار کہیں، وہ دنیا میں تمہیں کہا جا چکا، جو نعرے لگنے تھے دنیا میں لگ چکے، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اس سخی کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ تیسرا عالم کو لایا جائے گا، عالم کہے گا یا اللہ میں نے علم حاصل کیا اور علم سکھایا، لوگوں کو علم پھیلایا میں نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے علم اس لیے سیکھا تھا، علم اس لیے پھیلایا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا علامہ کہیں، لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں، بہت بڑا علم والا کہیں، وہ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ ان تین آدمیوں کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے انسان اس سے عبرت حاصل کرے کہ جو کام بھی کرے اللہ کے لیے کرے۔ دیکھیں اپنی جان دینا کتنا بڑا کام ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، اللہ تعالیٰ مجاہد کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور سخی جس نے اپنا مال قربان کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ عالم جس نے ساری زندگی علم حاصل کیا، علم پھیلایا، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال میں، اپنے عمل میں، چاہے عمل چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس میں اخلاص پیدا کیا جائے، اپنی نیت کی درستگی کی جائے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ عمل دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ عمل میں اخلاص نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصد نہ ہوا، تو وہ عمل دنیا میں بھی وبال ہے آپ کے لیے، آخرت کے لیے بھی وبال ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے میری نصیحت ہے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے آپ دین کی خدمت چھوٹی کریں چاہے بڑی کریں، تو آپ اس سے نہ دیکھیں کہ میں چھوٹا کام کر رہا ہوں، میں ایک چھوٹے میں مدرسے میں بیٹھ کے نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں۔ آپ اپنے عمل کو نہ دیکھیں کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں اخلاص کتنا ہے۔ اگر اس میں اخلاص زیادہ ہوگا تو وہ آپ کا چھوٹا کام بھی قیامت کے دن بہت بڑا کام ہوگا، اس کا بہت بڑا اجر ملے گا آپ کو۔ تو اپنی نیت کی بھی درستگی کریں اور اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں، تو دنیا میں بھی آپ کے لیے جنت ہے، آخرت میں بھی آپ کے لیے جنت ہے۔